يا الله يا الله يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. یہ 21ویں پارے کی پوری ایک آیت میں نے پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی حکم بندوں کے لیے دیے ہیں. سب سے پہلا حکم یہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے پیغمبر، جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے. بس معلوم ہوا کہ قرآن حکیم جس طرح احکام کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ایسے ہی وہ تلاوت کے لیے بھی ہے. اس کا تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے. اور بہت سے لوگ یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ جب سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پڑھنے سے کیا فائدہ، خالی حروف رٹنے سے، حروف پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ان کی یہ سوچ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ حروف قرآن کریم میں کچھ کلمات، کچھ حروف ایسے ہیں جن کا معنی کوئی جانتا ہی نہیں، جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں. پہلے پارے میں الف لام میم، اس کا کوئی نہیں جانتا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے، سوائے نبی اور اللہ کے. اللہ جانتے ہیں، نبی جانتے ہیں، اس کے علاوہ مخلوق میں کوئی اس کا معنی نہیں جانتا، لیکن ثواب اس پر بھی ملتا ہے. ایسے اور بھی جگہ، بہت سی جگہ الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، جگہ جگہ آئیں گے. قاف، نون، ان سب کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کا کوئی ترجمہ نہیں جانتا. جب ترجمہ جانے بغیر ان کے پڑھنے پہ ثواب مل رہا ہے تو حروف جو اور ہیں قرآن کریم کے، اگر کوئی ناظرہ خواہ ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتا، پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی اجر ملے گا. جب یہاں بھی ملتا ہے تو آگے کیوں نہیں ملے گا، اس کا کیا دلیل ہے. ایسے ہی یہاں لفظ تلاوت آیا، اتلو. یہ لفظ تلاوت سرسری پڑھنے کو کہتے ہیں. وہاں سمجھنا اور فہم یہ ضروری نہیں ہے. تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے، وحی اتاری ہے، اس کو صرف پڑھنے پر بھی، تلاوت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا ایک مستقل حکم ہے. تو پہلا حکم ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اس کو تلاوت کیجیے. دوسرا حکم ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. نماز قائم کیجیے. یہ دوسرا حکم ہے. اسلام میں سب سے اہم فریضہ نماز کا ہے. حدیث شریف میں آیا ہوا ہے نماز کی اسلام میں ایسی ہی اہمیت ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کی اہمیت ہوتی ہے، دماغ کی سر کی اہمیت ہوتی ہے. اگر دماغ جواب دے جائے تو پورا بدن کوئی کام نہیں کرتا، یا کسی کا سر کاٹ دیا جائے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی اسلام میں نماز کی اہمیت ہے. وہ اسلام کے دھڑ میں سر ہے، بنیادی حصہ ہے. اس کا فائدہ بیان کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ان الصلاۃ، یقیناً نماز آدمی کو بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے، برے کاموں سے روکتی ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ایک مدت سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں تو نہیں روکا. جو برائی پہلے تھی وہ آج بھی ہیں، جو گناہ پہلے سے عادت میں ہیں آج بھی ہیں، تو ہماری نماز نے تو ہم کو نہیں روکا. اس کا جواب اس طرح ہے کہ ڈاکٹر کوئی دوا لکھ کر دیتا ہے، اس کے ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے، ڈوز بھی متعین کرتا ہے، فلاں وقت اتنی لینی ہے، فلاں وقت اتنی لینی ہے، یہ پرہیز کرنا ہے. اگر آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اتنی ہی ڈوز لی ہے جتنے اس نے بتائی ہے اور پرہیز کیا ہے تو دوا کا فائدہ ہوتا ہے. ورنہ تو آپ دوا الٹے سلٹے کھاتے رہو، پرہیز مت کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایسے ہی نماز بھی فائدہ دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اس کے فائدے دینے کی بھی شرطیں ہیں. جب تک ان شرطوں کا لحاظ نہیں کریں گے تو خالی اٹھ بیٹھ سے کچھ نہیں ہوتا. تو جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے دی ہیں ان کی رعایت ضروری ہے، جن کو ہم واجبات کہتے ہیں، فرائض کہتے ہیں، سنن کہتے ہیں. پھر جو موانع ہیں جیسے بد نظری نہیں کرنی چاہیے. اگر آدمی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو نماز کا جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے وہ بد نظری سے ختم ہو جاتا ہے.
تو عام طور سے دینداروں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، بد نظری کر لیتے ہیں، تو نماز سے حاصل ہونے والا وہ فائدہ نکل جاتا ہے۔ مجھے تو صرف آیت کا سلسلہ جوڑنا ہے۔ تو پہلا حکم ہے تلاوت کا، دوسرا حکم ہے نماز کا، اور تیسرا آ رہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ گویا تیسرا حکم ذکر اللہ کا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن تلاوت اور نماز کے بعد ذکر کا تذکرہ، اس میں اشارہ ہے کہ تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اور یقیناً ذکر تو بڑی چیز ہے۔ اس مناسبت سے یہ ٹکڑا یہاں پر آیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ جب ہم ذکر کے لفظ بولتے ہیں تو ہماری اور آپ کی سوچ یہاں تک جاتی ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کا نام ذکر ہے۔ یہ بھی ذکر ہے، یہی ذکر نہیں ہے، یہ چیز بھی ذکر ہے، ورنہ تو نماز پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، تلاوت کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ قرآن تو سراپا ذکر ہے، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام اس کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جیسے قرآن کا نام قرآن ہے، کتاب ہے، ایسے ہی اس کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ تو قرآن پڑھتے رہیں گے تو آدمی ذکر میں ہی ہے، جتنا پڑھ رہا ہے اتنا ہی وہ ذکر کر رہا ہے۔ نماز پڑھے گا تو ذکر میں ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے تو ذکر میں ہے۔ اس لیے تیسرے نمبر پر وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، یعنی تلاوت نماز کے ذریعے ذکر کرو، یا زبان کے ذریعے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے ذکر کرو، یا کسی اور عبادت کے ذریعے ذکر کرو۔ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، یہ ہے عام بات۔ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کا ذکر کیا، جس نے اللہ کی فرما برداری کر لی اس نے اللہ کا ذکر کر لیا۔ اب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کسی بھی طریقے سے ہو رہی ہو وہ ذکر ہی ہے۔ مثلا زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، زکوٰۃ دے دی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ رمضان کے روزہ آئے، روزے رکھ رہے ہیں پابندی سے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سامنے سے غیر محرم عورت آ رہی ہے، اللہ کا حکم ہے نہیں دیکھنا ہے، نگاہ جھکا دو، ہم نے نگاہ جھکا دی، نہیں دیکھا اس کو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، خدمت کے محتاج ہیں، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اصل اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت جس نے کر لی اس نے اللہ کا ذکر کر لیا۔ کیا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ خود بڑا ہے، اللہ کا ذکر اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی سب سے بڑا ہے۔ تو جو اللہ بڑا ہے، جس چیز کو وہ بڑا کہے وہ کتنی بڑی ہوگی، کتنی عظیم الشان ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت معاذ ابن جبل کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی عملا ما عمل آدمی عملا انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کسی آدمی نے اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ذکر سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کا عذاب بڑا ہے، بھیانک ہے، خطرناک ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنا آدمی کے کاموں میں سب سے زیادہ اہم ہے، اس بارے میں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اس طرح بھی الفاظ ہیں۔ ما من شیء انجا، کوئی چیز زیادہ بچانے والی نہیں ہے، نجات دلانے والی نہیں ہے اللہ کے عذاب سے ذکر کے مقابلے میں۔ ذکر سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ ایک موقع پر نبی نے صحابہ سے سوال کیا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم۔ کئی سوالات، فرما رہے کیا میں تم کو تمہارے کاموں میں، تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے آقا، تمہارے مالک اللہ کے یہاں تمہارے اعمال میں سب سے نفیس اور سب سے صاف ستھرا کام نہ بتاؤں؟ تمہارے درجات کو سب سے اونچا کرنے والا نہ بتاؤں؟ پوچھے جا رہے ہیں ابھی ایسا کام جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے، ایسا کام جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، کیا نہ بتاؤں تم کو ایسا کام
جو سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ کیا میں نہ بتاؤں تم کو ایسا کام کہ تم جہاد میں جاؤ اور دشمن سے آمنے سامنا ہو جائے، تم دشمن کی گردن مارو، وہ تمہاری گردن مارے، اس سے بھی بہتر نہ بتاؤں؟ جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، آدمی وہاں شہید ہو جاتا ہے، اس سے بھی بہتر کام نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ تو کتنی چیزوں سے بہتر ہو گئے، درجات بلند کروانے ہوں تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز جمع کرنی ہو تو ذکر کرو، جہاد سے بہتر ثواب پانا ہو تو اللہ کا ذکر کرو، سونا چاندی صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ ثواب پانا ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہ حدیث ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی روایت ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا یہ بڑی مفید اور کارآمد چیز ہے آدمی کی اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، آخرت کے ثواب کے لحاظ سے یہ بہت ہی مفید چیز ہے۔ اسی وجہ سے جو ہمارے خانقاہوں سے جڑ جاتے ہیں، سلسلے میں جڑ جاتے ہیں، ان کو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کثرت گھنا، بہت زیادہ، ہر وقت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو زیادہ کیا کرو، اے بندو نماز زیادہ پڑھا کرو، ایسا نہیں ملے گا کہیں بھی۔ ہاں یوں تو ہے اے لوگو نماز قائم کرو، نماز پڑھو، یہ تو ہے، لیکن ایسا نہیں اے لوگو زیادہ نماز پڑھا کرو، اے لوگو زیادہ روزہ رکھا کرو، اے لوگو زیادہ حج کیا کرو۔ پورا قرآن میں ایسا حکم نہیں ملے گا۔ ہاں قرآن میں یہ حکم ضرور ہے اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے، خوب زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، یہ حکم ضرور ہے۔ جب ذاتی مطلوب ہے، کثرت مطلوب ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے لیے قیودات نہیں لگائی، قید نہیں لگائی ہیں، شرطیں نہیں لگائی کہ اس طرح بیٹھنا چاہیے، اس کے لیے ایسا وضو کرنا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، نگاہ یوں رہنی چاہیے، ایسی کوئی شرط نہیں۔ جیسے نماز کے لیے شرطیں ہیں کہ آدمی خود پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھ رہا وہ پاک ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، شرطیں لگا دی۔ ذکر میں چونکہ زیادتی مطلوب ہے، خوب کرنا مطلوب ہے، اور اگر شرط لگا دی جاتی تو ہر وقت وہ شرط پوری نہیں ہوتی، تو زیادہ کیسے کرے گا ذکر؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے شرط ہی نہیں لگائی، بلکہ یہ فرمایا کھڑے ہو کر بھی ذکر کر سکتے ہو، بیٹھ کے بھی ذکر کر سکتے ہو، لیٹ کے بھی ذکر کر سکتے ہو، باوضو بھی کر سکتے ہو، بے وضو بھی کر سکتے ہو، بلکہ ناپاک حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ ناپاک حالت، آدمی پر غسل فرض ہو گیا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، شرطیں لگا دی گئی طہارت کی، لیکن ناپاکی کی حالت میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں کثرت مطلوب ہے، زیادتی مطلوب ہے، اس لیے کوئی شرط نہیں لگائی۔ اگر شرطیں لگائی جائیں گی تو پھر آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر نہیں کر پائے گا، ہر وقت وہ شرط تھوڑی پوری ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، تو ہر وقت آدمی باوضو نہیں رہتا، جس وقت بے وضو ہے جی چاہ رہا ہے قرآن پڑھنے کو لیکن نہیں پڑھ پاتا، سفر میں ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا، کیسے کرے تلاوت؟ وضو تو ہے ہی نہیں۔ لیکن ذکر میں کثرت مطلوب ہے تو کیا کہا گیا؟ بے وضو بھی کر لیا کرو، ناپاکی کی حالت میں بھی کر لیا کرو، سوتے لیٹتے بیٹھتے کیسے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر مطلوب ہے، اس لیے کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے اور ہر کام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، لیکن آدمی کی اپنی اور مشغولیات ہیں اور مصروفیات ہیں، نہیں نکال پاتا وقت، اس لیے بزرگان دین نے اس کے لیے کچھ وظیفے متعین کر دیے ہیں کہ صبح شام کی 3 تسبیح پڑھ لیا کریں، اور اس میں ذات کم سے کم 3000 کر لیا کریں، 13 تسبیح کا اہتمام کر لیا کریں۔ تو ان کی جو پابندی کرنے والا ہے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا مانا جاتا ہے۔ کثرت سے جو 13 تسبیح صبح کر لیتا ہے، صبح شام کی 3 تسبیحات پڑھ لیتا ہے، اور اس میں ذات کا کچھ ورد کر لیتا ہے، درود شریف بھی پڑھ لیتا ہے، استغفار بھی پڑھ لیتا ہے، مخصوص تعداد ہے ان کی، تو اس آدمی کو اللہ کے یہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا مانا جاتا ہے۔ عصر کے بعد ہم لوگوں نے بھی ترتیب بنائی ہے، آپ لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید نئے ہیں، ذکر کے طریقے سے واقف نہیں ہیں یا ان کو معلومات نہیں ہے، وہ ذکر میں پوری دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، یا تو گھٹنے پکڑ کے ہی بیٹھے رہتے ہیں، کر کے دونوں گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یا جو میں تمہیں ہدایت دی گئی کہ آگے ہو کر بیٹھ جایا کرو، لائن بنا کر بیٹھ جایا کرو، اپنی جگہ سے ہی نہیں ہلتے، جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ دین
اطاعت کا نام ہے، ماننے کا نام ہے۔ جب پہلے دن یہ بات بتائی گئی ذکر کرنا ہے، اجتماعی طور پر کرنا ہے، اور اشارہ کر کے آپ سے کہا گیا اگلی 2 لائنوں میں لائن بنا کر بیٹھ جاؤ، تو اس کو ماننا چاہیے، اسی سے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ نئے ساتھی ہیں، ان کی یعنی تعلیم کے لیے میں بتا دوں کہ ذکر کا طریقہ کیا ہے، کس طرح بیٹھا جاتا ہے، کیسے کرتے ہیں۔ جب ذکر کرنے کا ارادہ ہو، یہاں تو آپ اثر بات کر رہے ہیں، اپنے گھر پہ جا کے جیسے فجر میں کرنا ہو، تہجد میں کرنا ہو، جب بھی آپ کا ذکر ہو، ارادہ ہو ذکر کا، تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اور بہتر یہ ہے کہ 4 زانو ہو کر بیٹھیں۔ 4 زانو کا مطلب آلتی پالتی مار کر بیٹھیں، بہتر یہ ہے۔ اگر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی گھٹنے میں عذر ہے، مجبوری ہے، تو 2 زانو بیٹھیں۔ 2 زانو وہ ہے جیسے التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں، اس طرح بیٹھ جائیے۔ اس سے بہتر ہے 4 زانو ہو کر بیٹھنا، یوں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، وہ بہتر ہے۔ اس میں بھی تفصیل ہے کہ دائیں یہ جو پیر کا انگوٹھا اور انگلی ہے، ان کے بیچ میں اس رگ کو دبائیں، یہ جو گھٹنے کے نیچے رگ ہے موٹی سی، اس کو ایسے پکڑ لیں، اس کو دبا کر بیٹھیں۔ یہ بزرگان دین کے تجربات ہوتے ہیں، کوئی لازم اور فرض نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے، لیکن بزرگان دین جنہوں نے ذکر کیا ہے پابندی سے، تو ان کو اس طریقے میں فائدہ نظر آیا ہے، وساوس سے، شیطان سے، خیالات سے، دل میں دلچسپی ہونے سے فائدہ نظر آیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ طریقے بتائے ہیں۔ تو آدمی 4 زانو بیٹھے، شروع میں کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، یہ کم از کم ہے، ورنہ تو 5، 7، 9، 11 طاق عدد جتنا زیادہ پڑھے اتنی اچھی بات ہے۔ تو شروع میں درود شریف پڑھ کر اب 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ بسم اللہ سمیت سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر قل هو اللہ احد کم سے کم 3 مرتبہ، ورنہ تو 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں۔ یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ درود ہے، اور درمیان میں اول اور آخر درود، درمیان میں 3 چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور قل هو اللہ احد متعدد مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا آپ پڑھیں۔ اس کو پڑھ کر ایصال ثواب، ایصال ثواب مطلب ہے کہ دل میں یہ دعا کریں، اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، دعائیں، درود شریف، آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، اے اللہ ان کا اجر و ثواب جو بنتا ہے ہماری طرف سے 4 سلسلوں کے بزرگوں کو عطا فرما دیجیے۔ یہ جو تصوف کی لائن ہے، جیسے فقہ میں 4 مشہور ائمہ ہیں، ایسے ہی تصوف میں بھی 4 بڑے بزرگ ہیں، تو اے اللہ 4 سلسلوں کے بزرگوں کو اس کا ثواب عطا فرما دیجیے، ہمارے والد صاحب کو عطا فرما دیجیے، دادا دادی کو عطا فرما دیجیے، پوری امت کو عطا فرما دیجیے۔ تو دل میں یہ دعا کرنی ہے، ایصال ثواب کر کے اب ذکر شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے چھوٹی سی دعا پڑھنی پڑتی ہے، سن کے یاد ہو جائے گی۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ۔ اللہم طہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ اللہم طہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے، عن غیرک، تیرے علاوہ سے، تیرے علاوہ کسی کی محبت، کسی کا تعلق میرے دل میں نہ رہے، میرے دل کو پاک کر دے، یہ ترجمہ۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی، اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، روشن کر دے، بنور معرفتک، تیری معرفت کے نور سے، تیرے پہچان کے نور سے، ونور قلبی بنور معرفتک ابداً، ہمیشہ کے لیے، اے اللہ، یا اللہ جو ہے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، ساتھی پڑھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ رہیں گے آپ لوگ تو سن کے یاد ہو جائے گا۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ دعا پڑھ کے اب آپ ذکر شروع کریں گے۔ رمضان سے پہلے یا بعد میں جو آپ کا معمول ہے وہ کرتے رہنا، جو آپ کو بتا رکھا، کسی کو 6 تسبیح بتائی ہیں، کسی کو 7 بتائی ہیں، کسی کو 12 بتائی ہیں، لیکن ابھی رمضان کے یہ 8-7 دن جو بھی بچ رہے ہیں، ان میں آپ کو مکمل ہی کرنا ہے، سب ساتھیوں کو 13 تسبیح پوری کرنی ہے، 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ دعا پڑھ کے 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی سی گردن دل کی طرف جھکائیں، دل جہاں ہے بائیں طرف، دل کی طرف،
دھیان لگائیں کہ دل میں جو گندگی ہے، غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کے تعلقات ہیں، محبت ہے، ان کو میں نکال کر باہر پھینک رہا ہوں۔ لا الہ، یہاں کندھے تک گردن موڑیں گے، الہ تک یہاں کہیں گے، آواز بند ہو جائے گی، سانس نہیں ٹوٹنے چاہیے، اگر سانس توڑ دیں گے تو گناہ ہوگا، کلمے کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس لیے آواز بند اور سانس جاری رہنی چاہیے۔ لا الہ، الہ تک یہاں آئیں گے، فوراً گردن لوٹا کے الا اللہ۔ تو لا الہ کہتے وقت تصور کیا ہے کہ غیر اللہ کو ہم نے نکال کر باہر ڈال دیا، اور الا اللہ کہتے وقت دل میں یہ خیال لائے کہ اللہ کو میں اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں، اللہ کو میں اپنے دل میں جگہ دے رہا ہوں، اللہ کی محبت دل میں اتار رہا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بہت زور زور سے نہ کہیں کہ اپنا ماتھا دکھنے لگ جائے، اڑوس پڑوس میں جو بیٹھے ہیں ان کو تکلیف ہونے لگ جائے، اور بہت سے ساتھیوں کو تم دیکھو گے زور زور سے گردن جھٹکا مارتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ کسی کو دیکھ کر، اسلام میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس سے آدمی کو روحانی جسمانی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روزانہ غسل فرماتے تھے، اور روزانہ کئی مرتبہ غسل فرماتے تھے۔ ان کو ایک شک تھا کہ مزی نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، مزی نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو پوچھ لینا مجھ سے کیا ہوتا ہے۔ تو ان کو ایک شک تھا، حالانکہ اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، تو وہ بار بار غسل کرتے تھے روزانہ۔ تو مدینے میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، موسم ویسا ہے وہاں کا، تو پورے بدن پر ان کے شقاق پھٹن ہو گئی تھی، جیسے ایڑیاں پھٹتی ہیں ایسے پوری کمر اور بدن پھٹ گئے ان کا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں تو تنگی نہیں ہے، اسلام میں تو سختی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں مسئلے کو غلط سمجھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر حضرت مقداد کے ذریعے، حضرت عمار کے ذریعے، کئی صحابی ہیں ان کے ذریعے مسئلہ معلوم کروایا حضور سے۔ حضرت علی نے خود نے مسئلہ معلوم کرنے میں شرم محسوس کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مزید نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو واجب ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیا وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مشقت محسوس کی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ میں غلط کر رہا ہوں، اسلام میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں جسمانی یا روحانی مشقت ہوتی ہو۔ اب بہت سے لوگ زور زور سے جھٹکا ماریں، گردن دکھنے لگ جائے گی، وہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی زحمت اور تکلیف والی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اس لیے آرام سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آرام سے گردن ہلانی ہے۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے، اگر اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو مت ہلاؤ گردن، اگر اس کے ہلانے میں بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے کوئی حرج نہیں، بس یہ تو بزرگوں کے تجربے ہیں کہ اس طرح جی لگا رہتا ہے، اور آدمی کا دل یہ تصور کرتا ہے کہ غیر اللہ باہر نکل گیا، اللہ دل میں آ گیا۔ اگر کسی کو نہیں ہلانی ہے کوئی بات نہیں، چپ چاپ بیٹھ کے پورا کر لیجیے لا الہ الا اللہ، ذکر تو پھر بھی ہو جائے گا۔ تو 200 مرتبہ آپ کو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لیکن جب 10-11 مرتبہ آپ کہہ لیں، 9-10 مرتبہ کہہ لیں تو بیچ میں کلمہ پورا کر لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر شروع کر دیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 10-11 مرتبہ ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 200 مرتبہ پورا ہو گیا، اس کے بعد 400 مرتبہ آپ کو کہنا الا اللہ، اس میں گردن دائیں بائیں نہیں، اوپر سے نیچے آئے گی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، بس اتنا۔ اس میں بھی 10-11 مرتبہ ہو جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ شروع کر دیں 10-11 مرتبہ کہہ کے محمد الرسول اللہ۔ 400 یہ پورا ہو جائیں گے تو پھر 600 مرتبہ آپ کو کہنا ہے اللہ اللہ، پہلے اللہ پر پیش پڑھیں گے اللہ، اور دوسرا والا ساکن ہے، اور دونوں مل کر ایک گنے جاتے ہیں، بہت سے لوگ دونوں کو 2 گن لیتے ہیں، تو اللہ اللہ ایک ہے، اللہ 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 اللہ، 10-11 مرتبہ کہہ کے چھوٹا سا ایک ذکر ہے وہ بھی سنتے سنتے یاد ہو جائے گا آپ کو، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، 10-11 مرتبہ کہہ کے پھر دوبارہ شروع کر دیں گے۔ اخیر میں ایک تسبیح اللہ اللہ، اس میں گردن وردن ہلانے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے بیٹھ کر سکون کے ساتھ 100 مرتبہ کہنا اللہ اللہ اللہ۔ 12 تسبیح کے نام سے یہ ذکر مشہور ہے، ویسے 13 ہو جاتی ہیں یہ، 200 لا الہ الا اللہ، 400 الا اللہ، 600 اللہ اللہ، اخیر میں 100 مرتبہ پھر اللہ اللہ سکون کے ساتھ کہنی ہے۔ یہ ہے وہ ذکر جہری جو صبح یا شام بزرگان دین جیسے بھی موقع ہوتا ہے تلقین کرتے ہیں، آج کل آپ اس کو اثر بار کر رہے ہیں،
تو جو ساتھی واقف نہیں تھے ان کی واقفیت کے لیے میں نے یہ طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق وہ ذکر کریں، الل ٹپ نہیں، جیسے جی آ رہا ہے ویسے کر لیا، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سلیقے سے ہی بیٹھنا ہے اور لائن کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، آگے کی 2 لائنوں میں بیٹھنا ہے۔ میں پیچھے اس لیے بیٹھتا ہوں دیکھوں کون گردن کیسے ہلا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تم تو میرے بغل میں بیٹھ رہے ہو، تم مجھے ہی دیکھتے رہتے ہو، میری نگرانی کر رہا ہے کہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ تم تو میری اصلاح کر رہے ہو۔ تو اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسی کو اپنا نام لینے کی توفیق دیتا ہے۔ میں مثال دیتا رہتا ہوں، کسی سے ہمارا جھگڑا ہو جائے، تھوڑی بہت دوری ہو جائے، اور وہ آپ کا نام لے کے کہیں بات بھی کرے گا تو آپ کہیں گے خبردار میرا نام مت لیا کر، آپ کو چڑ لگتی ہے آپ کا نام لینے سے، چڑ لگتی ہے کہ نہیں، خبردار میرا نام مت لیا کر۔ تو ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں، مبغوض کرتے ہیں، تو اس کو ذکر کی توفیق نہیں دیتے، اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے، ہمیں یاد رکھے، اور ہمارا چرچا فرشتوں میں فرمائے، فرشتوں میں دیکھو میرا یہ بندہ ہے میرے لیے بیٹھا ہوا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ اس کا نام لے کر فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، دوسرے پارے کی آیت ہے یہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح طریقے پر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔